اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ سورہ توبہ آیت 120۔ اہل مدینہ اور گرد و پیش کے بدوؤں کو یہ حق حاصل ہی نہ تھا کہ وہ رسول خدا سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں نہ پیاس کی تکلیف ہوگی، نہ مشقت کی، نہ راہ خدا میں بھوک کی، اور نہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو کافروں کو ناگوار گزرے، اور نہ انہیں دشمن سے کوئی گھزن پہنچے گا، مگر یہ کہ ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ذکر چل رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ منافقین تھے اور کچھ اہل ایمان تھے۔ اہل ایمان کا ذکر جدا آیا کہ ان کی توبہ قبول کر لی، اور رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کا بھی ذکر آیا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں رسول کی پیروی کرنے والے تھے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں کجی آئی تھی، سب کا ذکر آیا۔ اس آیت میں ذکر آتا ہے ان لوگوں کا جو مدینہ والے تھے اور مدینہ کے باہر جو دیہاتی لوگ تھے۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب، اہل مدینہ کے گرد و پیش جو اعراب ہیں، صحرا نشین، بدو اعراب، یہ ان لوگوں کو، یہ صحرا نشین اعراب کو بھی حق حاصل نہیں تھا، نہ مدینہ والوں کو حق حاصل تھا کہ وہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول میدان جنگ کے لیے نکلے اور یہ لوگ میدان جنگ کے لیے نہ نکلے۔ اللہ کا رسول راہ خدا میں مشقت اٹھائیں، یہ لوگ نہ اٹھائیں۔ وَلَا يَرْغَبُونَ بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو رسول کی جان سے عزیز سمجھے۔ کہ رسول مشقت اٹھائیں، رسول اس لمبی مسافت کو گرمی میں طے کرے باقی مسلمانوں کی طرح، پیاس اور بھوک کی تکلیف اٹھائیں، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں۔ یہ حق نہیں پہنچتا، یہ حق نہیں پہنچتا تھا۔ کس اعتبار سے حق نہیں پہنچتا تھا؟ حکم خدا کے اعتبار سے، رسول کی امت ہونے کے اعتبار سے، رسول کی اطاعت واجب ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے علاقے کو امن و امان دینے اور دشمن کا مقابلہ کرنے، بہت سے اعتبار سے حق نہیں پہنچتا۔ ساتھ ساتھ ایک خاص بات جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے، وہ یہ کہ اس جنگ میں نکلنے کا خود ان لوگوں کا فائدہ تھا، خود ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی
مصلحت تھی، اس مصلحت اور اس فائدے کا ذکر ہے۔ ذالک، یہ حق اس لیے تو نہیں تھا، یہ اس لیے کہ انہیں بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، ان کو کوئی پیاس کی تکلیف ہوتی، ولا نصب، اور کوئی مشقت ہوتی، ولا مخمصۃ، اور کوئی بھوک کی تکلیف ہوتی، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور کوئی ایسا قدم وہ اٹھاتے جو کافروں کو ناگوار گزرے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے ان کے اوپر کوئی غزن پہنچتے، کوئی ضربت، کوئی شہادت، کوئی زخمی، کوئی تکلیف پہنچتی، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان تمام مشقتوں کے عوض میں ان کے لیے عمل صالح لکھا جانا تھا، اس لیے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس عمل صالح کو ضائع کریں۔ یہاں پہ چند ایک چیزوں کا ذکر ہے، پیاس، مشقت، بھوک، اور ایسا قدم جو کافروں کو ناگوار گزرے، ولا ینالون، نال ینالو کا مسئلہ یہاں پر قابل ذکر ہے کہ تقریباً تمام مترجمین کو غلطی لگ گئی، ادھر ان سے اشتباہ ہو گیا، اور فحول مفسرین کو بھی، کہ نالا ینالو میں اشتباہ ہو گیا، کہ نالا ینالو ایک تو ہوتا ہے مادہ نون واو لام سے، نون واو النول، عطا کو کہتے ہیں، کچھ حاصل ہونے کو کہتے ہیں، ینالون من اللہ، اللہ سے کچھ عطا حاصل ہوتا ہے، اور ارے یہی شکل جو ہے نون یا لام سے ہے، نیل، نول سے نہیں، النیل، النول کچھ ملنے کو کہتے ہیں، لیکن النیل کچھ ملنے کو نہیں کہتے، کسی قسم کے غزن پہنچنے کو کہتے ہیں۔ نال من عرضہ، اس کی عزت کو ہاتھ لگایا، عرض یعنی کسی کی بے عزتی کرنا ہو، کسی کو گالی دینا ہو، کسی کو دشنام دینا ہو تو کہتے ہیں نال من عرضہ، یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، ضربت کسی کو لگائی تو کہتے ہیں کہ یہ غزن، ہم نے ترجمہ غزن کا کیا ہے، باقی لوگوں نے کہ دشمن سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کا ربط کلام سے کوئی ربط نہیں بنتا، کہ راہ خدا میں بھوک، پیاس، مشقت کی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ان کو عمل صالح ملتا ہے، دشمن سے کوئی چیز ملتی ہے تو عمل صالح ملتا ہے، بیٹھے بیٹھے دشمن سے کوئی چیز ملنے کا ذکر آ گیا۔ مشقت اور جہاد میں انسان کو یہاں پر قربانی دینے کا ذکر ہے، نہ ان کی کوئی چیز لینے کا ذکر ہے، سب قربانیوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں یہاں پر ظمأ، نصب، مخمصۃ، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، سب قربانی دینے کا ذکر ہے، نالا ینالو کوئی چیز لینے کا ذکر نہیں، سیاق سے بالکل مختلف ہے۔ نالا ینالو کو عطا اور کسی چیز کے حاصل کرنے کے معنوں میں لینا، لہٰذا یہاں پر نال ینالو جو ہے وہ النیل من عرضہ، کسی دشمن سے کوئی غزن نہیں پہنچتی مگر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یہاں پہ کتب لہم بہ عمل صالح، اس قدم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے عمل صالح لکھے گا،
عمل صالح لکھے گا، یعنی جہاد، راہ خدا میں جہاد کرنا عمل صالح کا فرد اکمل ہے۔ یہ جہاد میں جو اٹھنے والے قدم ہے، ایسا نہیں کہ جہاد کا مجموعاً جہاد کا ایک ثواب ہوتا ہے، نہیں، جہاد کا جدا جدا ثواب ہے، ہر ایک کا الگ الگ حساب کتاب ہے۔ یہ قابل توجہ ہے جہاد کے بارے میں کہ پیاس کا الگ ثواب ہے، کتب لہم بہ عمل صالح، نصب مشقت اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے الگ ثواب، بھوک کے لیے الگ ثواب ہے، اور جو قدم دشمن کے لیے ناگوار گزرے اس کے لیے بھی عمل صالح ہے۔ اور اسی طرح دشمن سے اگر کوئی زخم یا کوئی ضربہ یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، غزن پہنچتی ہے دشمن کی طرف سے، اس کے لیے مستقل الگ ثواب ہے۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر اس جنگ میں شرکت نہ کر کے یہ عمل صالح جو ہے وہ اس کا موقع ہاتھ سے دے دیا، ان کو حق نہیں پہنچتا تھا۔ اس اعتبار سے بھی کہ یہ لوگ خسارے میں رہ گئے کہ ان کو اس عمل صالح کا موقع جو ہے نہیں مل سکا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، آگے سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ اس راہ میں کوئی خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی اگر خرچ کرتا ہے اس راہ خدا میں، خواہ وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فرق نہیں کرتا چھوٹے اور بڑے کا، اس لیے کہ جو بھی راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کسی عمل کو وزن ملتا ہے اس عمل کرنے والے کے وزن کے مطابق کہ اس کا خلوص کتنا ہے۔ ہم محسوس پرست لوگ جو ہے وہ مال کو دیکھتے ہیں کہ مال بہت زیادہ ہے تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا پیسہ دیا، بہت زیادہ پیسے دے دیا۔ اور اگر تھوڑا مال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی مال ہے جو اس نے دیا ہے، کون سا تیر مارا، 5 روپیہ 1 روپیہ دیا ہے، 100 روپیہ 1000 روپیہ دیا ہے۔ ہم لوگ محسوس پرست لوگ جو ہے وہ محسوس مقدار کو دیکھتے ہیں، صغیر و کبیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صغیر اور کبیر کو دونوں کو ایک صف میں رکھ دیا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، خواہ وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وزن اس دینے والے کے حساب سے کیا جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ دیا ہے، دینے والے کے پیچھے اس مال کے دینے کا اصل محرک کیا ہے۔ محرک کچھ لوگوں کا ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، کچھ لوگوں کا دکھاوے کا نہیں ہوتا کہ یار لوگ دے، یہ دوسرے لوگ دے، میں نہ دوں تو بری بات ہے، اپنی عزت و شخصیت معاشرے میں اپنا مقام بچانے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میں پیسہ دے دوں ابھی اور مفاد آتا ہے پیچھے سے، میں بھی شریک ہوتا ہوں تو بعد میں مثلا غنیمت میں حصہ ملتا ہے۔ اس قسم کے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ برائے خدا دیتے ہیں، لیکن برائے خدا دینا جو ہے وہ اس کا محرک عاشقانہ نہیں ہے، بد دلی سے للہ فی اللہ دیتے ہیں، بد دلی سے دیتے ہیں، تھوڑا سا شوق ہے، ایک ہے بڑے اشتیاق سے دیتے ہیں اور پیسہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوتا ہے جی، اور جو دیا جا رہا ہے اس کو وہ ہیچ سمجھتا ہے۔ ایک ہے بہت بڑا مال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بڑا پیسہ دیا، میری بہت خدمات ہے وغیرہ، گنتے ہیں نا لوگ، خدمات گنتے ہیں اپنی، وہ نہ دینے کے برابر ہے۔ اور کچھ لوگ لاکھوں میں نہیں دیتے، یہ 20 روپیہ 100 روپیہ دے دیا اور 1000 روپیہ دے دیا، اور پھر اپنے اس کو ناچیز سمجھا، شرمندہ ہوا۔ یہ شرمندگی
یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت قیمت لگتی ہے اس کی۔ رکوع میں زکوٰۃ دی مولا نے، زکوٰۃ یعنی صدقہ، یہ تو کہتے ہیں وہ انگوٹھی بہت قیمتی تھی، قیمتی نہیں تھی، انگوٹھی قیمتی نہیں تھی۔ یہ جو غریب کو، ایک غریب ایک سائل مسجد نبوی میں آتا ہے اور محروم واپس جاتا ہے، اس عبد خدا کو مایوسی سے بچانے کے لیے یہ انگوٹھی دے دی جاتی ہے۔ اس کا اصل محرک جو ہے وہ قیمتی تھا، جی انگوٹھی دینے والے کی زیادہ قیمت تھی، اس لیے آئے ولایت نازل ہو جاتی ہے، نہیں کہ انگوٹھی زیادہ قیمتی ہونے کی وجہ سے، محرک قیمتی ہونے کی وجہ سے، دینے والا زیادہ قیمتی ہونے کی وجہ سے آیت نازل ہوتی ہے۔ یہاں ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً، 1 روپیہ ہے، 20 روپیہ، 10 روپیہ، وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور جہاد کرنے کے لیے وہ کوئی وادی کو وہ کرتا ہے، طے کرتا ہے، یقطعون یعنی مسافت طے کرتا ہے، الا کتب لہم، یہاں بھی ان کے لیے بھی خداوند عالم کی طرف سے عمل صالح لکھا جائے گا، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ انہیں ان کے اچھے اعمال کا صلہ دے۔ یہاں پہ اس جگہ اللہ کتب لہم، اور اوپر لکھا ہے اللہ کتب لہم بہ عمل صالح، یہاں بھی کتب لہم سے مراد عمل صالح، عمل صالح لکھا جائے گا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے عمل صالح لکھا جائے گا تو ایک عمل صالح کے لکھنے کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک عمل صالح ثبت ہو جائے گا، ہر قدم کے لیے، ہر عمل کے لیے، ان اعمال مذکورہ اعمال میں سے ہر عمل کے لیے ایک عمل صالح لکھا جائے گا۔ ایک عمل صالح لکھا جائے گا کا مطلب کیا ہے کہ ایک عمل صالح جو ہے وہ اس کی کیا آپ اندازہ لگائیں گے، کیا قیمت آپ لگا سکتے ہیں اس عمل صالح کی؟ ایک نیکی ہے، ایک نیکی کی کیا آپ قیمت لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی عمل جو ہے وہ قبول کر لیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تھوڑا ہو جائے گا؟ یعنی وہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہمارا اعمال تھوڑے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے تھوڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اعمال کا زیادہ اور کم ہونا جو ہے وہ قبولیت کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر کسی کا عمل قبول ہوتا ہے تو پھر اس کا عمل کم نہیں ہوتا، لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل، تقوی کے ساتھ جو عمل انجام دیا جاتا ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ کس طرح تھوڑا رہے گا؟ وہ عمل جو قبول ہو جاتا ہے، جس عمل کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وصول کر لیا، پھر وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ کیوں تھوڑا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہاں پر ارشاد فرمایا کتب لہم بہ عمل صالح، ایک عمل صالح۔ تو ہم خیال سے اچھا میں نے اتنا جہاد کیا پھر اس میں ایک عمل صالح لکھا جائے گا بس؟ یار اس عمل صالح کا تم کو اندازہ بھی نہیں، نہ تصور کر سکتے ہیں انسان کی اس ایک عمل صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جنت میں آپ کو ایک درجہ جب مل جاتا ہے، یا مثلا ہے حدیث ہے من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ایک مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ہمارا تصور آتا ہے دنیا میں ایک کوارٹر ہوتا ہے 4 5 10 کمرہ، چلو ایک گھر، بڑا گھر، 10 کمروں پر مشتمل ایک گھر، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ بن اللہ لہ بیتا، ایک گھر،
جی وہ گھر جو جنت میں ہوگا وہ اس کے حدود اربعہ کیا ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تصور ایک سلطنت ہے، ایک سلطنت، وہ سلطنت بھی ہمارے لیے قابل تصور نہیں۔ عمل صالح جو لکھا جاتا ہے، ایک عمل صالح ایک سلطنت، ایک بادشاہت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل صالح کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب مومنین نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ بچے رہیں۔ لعلہم یحذرون، یہ آیے نفر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دینی تعلیم کے سلسلے کی آیت ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام کیا فرماتا ہے، قرآن کا کیا حکم ہے۔ آج ہم اس آیت کی ذیل میں صرف اتنا بتائیں گے کہ لفظ نفرہ نکلنے کے معنوں میں ہم ترجمہ کرتے ہیں نفرہ، لیکن عربی ادب کے اعتبار سے لفظ نفرہ جنگ کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں، ہر نکلنے کو نہیں کہتے۔ اعلان نفور کیا یعنی جنگ کے لیے نکلنے کا اعلان، یہ نکلنا جہاد کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومن، سب کے سب مومن جو ہے وہ اس مقصد کے لیے اس جہاد میں نہیں نکل سکتے، ایک جماعت نکلے گی۔ ایک بات یہ ہے کہ نفرہ سے مراد جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تمام مومنین اس جہاد کے لیے، تعلیم والے جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے، ایک جماعت کو نکلنا ہوگا تعلیمی جہاد کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا سب کے اوپر واجب ہے، واجب عینی ہوتا ہے۔ جب رسالت مآب ہے اس زمانے میں واجب عینی ہوتا ہے، جیسا کہ ان تمام آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ تین اصحاب جو ہے وہ قادر ہونے کے باوجود نہیں نکلے تھے، یعنی واجب عینی تھا ان کے اوپر، واجب عینی تھا، نہیں نکلا، اس وجہ سے ان کو سزا مل گئی، باز پرسی ہو گئی۔ سب کے لیے نکلنا واجب ہے جنگ کے لیے، سوائے ان لوگوں کے جو تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم کے لیے نکلنے والی ایک جماعت جہاد، اس لیے کہ تعلیم کے لیے نکلنا بھی، اس کو بھی جہاد کا ہے۔ لفظ نفرہ کے استعمال سے معلوم ہو گیا کہ تعلیم کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے، لہٰذا جو لوگ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے جہاد معاف ہے، یہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، یا تعلیمی جہاد کے لیے نکلے یا حربی قتال والے جہاد کے لیے نکلے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ لہٰذا جہاد کے لیے نکلنا واجب عینی ہوتا ہے سب کے لیے، سوائے ان لوگوں کے جو تعلیمی جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تعلیم کو اسلام نے جہاد کا درجہ دیا ہے، تعلیم کو وہی درجہ حاصل ہے جو دفاع کو ہے، تعلیم کو وہی درجہ حاصل ہے جو ملی تحفظ کو ہے۔ اس لیے فرمایا ہے علماؤنا المرابطون، مرابط کہتے ہیں سرحدی محافظین کے، سرحدی محافظین کو مرابط کہتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ میری امت کے علماء وہ میرے سرحدوں کے محافظ ہیں، علماء بھی محافظ ہوتے ہیں۔ علم کو
وہی درجہ ہے جو محافظ کو درجہ ہے، علم کو وہی درجہ ہے جو ملکی امن و امان کو درجہ ہے۔ اور اس وقت ہمارے ملک میں جو بدقسمتی ہے وہ اسی چیز کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم ناامنی کے شکار ہیں۔ لہٰذا علم کو وہی درجہ حاصل ہے جو تعلیم کو وہی درجہ حاصل ہے جو جہاد کو حاصل ہے۔ علم کے ذریعے تحفظ ملتا ہے، علم کے ذریعے دشمن سے اپنی قوم کو تحفظ دے سکتا ہے، ہر فرد محافظ بنتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ہمارے علماء جو ہے وہ ہمارے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، جس طرح جغرافی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں مجاہد، اور اسی طرح عالم ہمارا اصطلاح عالم نہیں، پڑھا لکھا تعلیم یافتہ علم رکھنے والے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ جو ہے وہ ہمارے نظریات اور ہمارے سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں باقی مباحث ہیں، یہ آیے نفر کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔